وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. علماء کرام، مداحان بارگاہ نبویہ، حفاظ قرآن، معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا ہو گیا ایسا ہی صاحب کو بنا دیا. السلام علیکم. صحیح صاحب کو یہ لیجیے نا. بنا دیے صحیح صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ یعصمک من الناس. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم ضنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم ضنم. بغیر داغے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کر یا معین الدین چشتی. آئیے پہلے مراد مل کر امام النبیین سید المرسلین محبوب رب العالمین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کر رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے. ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے. آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے. جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے. جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے. ان کے گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے. اور قوسین وسوسہ ہے اس آقا کی سیر کا. قوسین وسوسہ ہے اس آقا کی سیر کا. پھر کیا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھئے.
اور اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں، میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھئے۔ وہ آخری گھڑی میرے بالی پہ آ گئے، وہ آخری گھڑی میرے بالی پہ آ گئے، حیرت سے تک رہی تھی قضا کچھ نہ پوچھئے۔ اور ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، پھر کیا ملا جو ملا کچھ نہ پوچھئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیغام رضا کانفرنس میں ملک کا ایک مشہور مائی ناز خطیب آپ سے خطاب کرنے کے لیے چلوا فگن ہو چکے ہیں، میں تو ایک طفیلی کی حیثیت سے شریک ہوا ہوں۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام عظیم الشان اجلاس میں مجھے جانا تھا، مگر ہمارے عاض الارشد خلیفہ قاضی القضات مفتی سید محمد اسعد رضا قادری کا دباؤ پڑا حضور، یہ سنی خوش عقیدہ نوجوان کیا کہنا، جس نے اپنے نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عظیم الشان جلسہ سجایا ہے، تھوڑی دیر آپ چل کر کے ان کو دعا دے دیں۔ قابل مبارکباد ہے نوجوان جو اس پرفتن دور میں اپنے آقا کے محبت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوانوں میں مزید قوت ایمانی پیدا کرے، آمین آمین، تاکہ آپ کی سرپرستی میں یہ نبی کے آمد کا چرچا اور آپ کے عقیدوں میں انجلائیت پیدا کرنے کے لیے علماء کرام کو مدعو کرتے رہیں اور وہ آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتے رہیں۔ یہ پیغام رضا کانفرنس ہے، جو عقائد قرآن کریم سے ثابت ہیں، جو عقائد و مسائل امام النبی دین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ثابت ہیں، جس پر صحابہ کرام تھے، تابعین اعظام تھے، تابعین کرام تھے، جس پر سیدنا سرکار غوث اعظم تھے، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز تھے، جو عقیدہ تھا امام شافعی کا، جو عقیدہ تھا امام ابو حنیفہ کا، جو عقیدہ تھا امام مالک کا، جو عقیدہ تھا امام احمد بن حنبل کا، اسی عقیدے کے مبلغ ہیں امام احمد رضا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ معزز سامعین، اب تھوڑی دیر گفتگو ہماری ہوگی عقیدہ سنت سے متعلق، کیونکہ یہ پیغام رضا کانفرنس ہے۔ امام رضا محدث بریلوی نے امت کے سامنے ایک عقیدہ رکھا، اللہ کے انبیاء کو ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، پھر اس کے بعد ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دی جاتی ہے۔ یہی عقیدہ قرآن نے دیا ہے کہ جب شہداء زندہ ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، تو شہداء کو یہ عظمت ملی ہے نبی کونین کی دامن سے وابستہ ہونے کی بنیاد پر۔ جب یہ غلام زندہ ہیں تو ان کا آقا کیوں نہیں زندہ ہوگا؟ کیا کہنا، ماشاءاللہ۔ قرآن نے اشارت النص سے ثابت کیا نبی زندہ ہے،
اب حدیث پاک سنیں، بخاری شریف جلد اول، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، اللہ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے کہ اسے کھائے، اللہ کا نبی زندہ ہے، اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ قرآن کے اشارے سے پتہ چلا نبی زندہ ہے، صحیح حدیث کا منطوق یہ ہے کہ نبی زندہ ہے، مگر ہندوستان میں ایک شخص پیدا ہوا جسے اسماعیل دہلوی کہا جاتا ہے، جس نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کا ترجمہ تقویۃ الایمان کے نام سے شائع کیا، جسے ہم اہل سنت و جماعت تقویۃ الایمان کہا کرتے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک دن میں بھی مر کر معاذ اللہ مٹی میں مل جانے والا ہوں۔ قرآن کہے نبی زندہ ہے، حدیث کہے نبی زندہ ہے، اور اس کے قاری قلم سے نکلتا ہے کہ میں ایک دن مر کے مٹی میں مل جانے والا ہوں۔ یہ عقیدہ دیوبندیوں کے مولوی اسماعیل دہلوی نے دیا، اور یہ عقیدہ کہاں سے اس نے لیا؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید سے۔ قرآن کہتا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو نبی دیں اسے لے لو، اور نبی جس سے روک دے اس سے بعد آ جاؤ۔ دیتا وہی ہے جو صاحب اختیار ہوتا ہے، دیتا وہی ہے جو صاحب اقتدار ہوتا ہے، دیتا وہی ہے جو مالک و مختار ہوتا ہے۔ اللہ کے فرمان نے یہ ثابت کیا کہ میں نے اپنے محبوب کو صاحب اختیار بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہی عقیدہ قرآن نے دیا۔ اسی عقیدے کی وضاحت امام احمد رضا محدث بریلوی نے اپنے اشعار میں کیا۔ امام احمد رضا محدث بریلوی نے اپنے اشعار میں اس کو ذکر فرمایا۔ دو مالک کونین ہیں، دو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ مالک کونین ہیں، دو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی دولتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ میں۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہی عقیدہ قرآن نے دیا۔ اسی کی وضاحت امام رضا محدث بریلوی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا۔ اب یہی پر آپ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا ایک عالم ہی تو تھے، ایک مولانا ہی تو تھے، وہ ولی نہیں تھے۔ مگر سنو عزیزو، یہ ان کے نظروں کی کوتاہی ہے۔ امام احمد رضا نہ صرف یہ کہ ولی ابن ولی تھے، ان کے دادا بھی ولی، ان کے والد بھی نبی ولی، امام احمد رضا بھی ولی، اور ان کے صاحبزادے حجت الاسلام بھی ولی، اور چھوٹے صاحبزادے مفتی اعظم ہند بھی ولی۔ یہ ولیوں کا گھرانہ ہے، یہ خالی وہی نہیں تھے، نظر ڈال دیا کرتے تھے تو ان کی نظروں سے دوسرے لوگ بھی ولی ہو جایا کرتے۔ نبی کا اختیار تو اپنی جگہ پر ہے، مگر میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے سامنے ایک شخص آتا ہے، وہ مجذوب ہے۔ مجذوب سمجھتے ہو کسے کہتے ہیں؟ دنیا ان کو پاگل کہتی ہے۔ ولی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو اللہ کا ولی ہوتا ہے جو اس وقت ہر وقت ہر لمحہ ذکر و فکر میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، ایسے ولی کو سالک کہا جاتا ہے جو ہر وقت اللہ کے ذکر و فکر میں ڈوبا ہوا ہو۔ ان کا پہچاننا بھی بہت آسان ہے۔
ان سے فیض لینا بھی بہت آسان ہے، لیکن ایک اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جب وہ فکر و فکر میں ڈوبتا ہے اور رب العالمین کا اس پر فیضان کرم ہو جاتا ہے تو جلوہ الہی کو دیکھ کر اپنی عقل کو کھو بیٹھتا ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاگل و مجنون ہے، مگر وہ حقیقت میں عشق خدا میں گم ہے۔ آپ کے اسی ہٹیا میں حافظ عبداللطیف صاحب گزرے ہیں جو سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے مرید اور خلیفہ بھی تھے، جن کا منصوب ہونا پورے الہ آباد میں مشہور ہے۔ جس کے گھر میں پہنچ گئے اسے دولت بنا دیا، دولت بنوا دیا۔ جس کو دعا دے دی وہ اگر بالکل مسکین تھا تو مالدار ہو گیا۔ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، دنیا سمجھتی ہے کہ دیوانہ ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ پاگل ہے، مگر اے لوگ مجھے آج سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ معزز سامعین، ایک ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، مجدد اعظم ہیں، امام احمد رضا ہیں، دارالفتہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، فتویٰ لکھ رہے ہیں۔ ایک مظلوم آتا ہے، کہتا ہے مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار اعلیٰ حضرت اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہیں اور دعا و سلام کے بعد وہ عرض کرتا ہے مولانا احمد رضا، نبی کا اختیار ہمیں زمین پہ تو نظر آتا ہے مگر نبی کا اختیار ہمیں آسمان میں نظر نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت عجیب البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظریں اٹھاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کسی کو نظر آئے یا نظر نہ آئے، کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرے نبی کا اختیار زمین پر بھی ہے اور میرے نبی کا اختیار آسمان پر بھی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلا گیا منصوب، پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، سلام عرض کرنے کے بعد پھر وہ کہتا ہے مولانا احمد رضا، نبی کا اختیار مجھے زمین پہ تو نظر آتا ہے مگر آسمان پہ نظر نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت کا پھر وہی جواب ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی جانے یا نہ جانے، مگر میرے مصطفیٰ کا اختیار زمین پر بھی ہے اور میرے مصطفیٰ کا اختیار آسمان پر بھی ہے۔ وہ مزدور چلا گیا، تیسری بار جب آیا پھر آپ نے یہی جواب دیا، کسی کو نظر آئے یا نظر نہ آئے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مگر میرے نبی کا اختیار زمین پر بھی ہے اور میرے نبی کا اختیار آسمان پر بھی ہے۔ وہ مزدور چلا گیا۔ حضور سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند ابھی چھوٹے سے تھے اور چھت کے اوپر اپنی والدہ کے پاس موجود تھے، پانی میں پاؤں بچھلتا ہے، اور سرکار مفتی اعظم ہند گر پڑتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں مولانا احمد رضا، کتنی بار ہم نے سمجھایا کہ مظلوموں سے الجھن نہ کرو، تم اس مظلوم سے الجھے اور مصطفیٰ رضا زمین پر گر گئے، تم اس مظلوم سے الجھے اور مصطفیٰ رضا زمین پر گر گئے۔ اعلیٰ حضرت کا جواب سنو ماں، ایک مصطفیٰ رضا کیا ہے، اگر سینکڑوں مصطفیٰ رضا میرے پاس ہوتے تو قانون تحفظ کے لیے میں اپنے سارے بچوں کو قربان کر دیتا، مگر نبی کے اختیار کو دلائلی کی نہیں آنکھوں کی روشنی بھی اسے ثابت کر دیتا۔ ابھی تھوڑی دیر پھر فرماتے ہیں ان کے پاس نظر نہیں تھی، ان کی آنکھیں ایسی نہیں تھی کہ آسمان پر نبی کا اختیار نظر آئے، اب ان کو ایسی نظریں عطا کر دی گئی ہیں کہ انہیں نبی کا اختیار زمین پر بھی نظر آئے گا اور نبی کا اختیار آسمان پر بھی نظر آئے گا۔ ادھر سے اس زبان سے کلمات نکلتے ہیں، ادھر سے معذوب دوڑتا ہوا آتا ہے، کہتا ہے بے شک اے مولانا رضا، ہم تمہارے شکر گزار ہیں، تم نے ہمیں دن میں بصیرت پیدا کر دی، ہم نبی کا اختیار زمین پر بھی دیکھ رہے ہیں اور نبی کا اختیار آسمان پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہی پیغام ہے امام احمد رضا کا کہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو صاحب اختیار بنا کے بھیجا تھا اور یہ تو میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے۔ آپ غوث اعظم کا مہینہ چل رہا ہے، میرے آقا نے اپنے اختیار کی جھلک اپنے شہزادوں کو بھی عطا فرما دیا تھا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختیار دیکھیے، فرماتے ہیں وَمِنْهَا وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا أَتَانِي۔ یہ زمانے یہ مہینے جب گزرتے ہیں تو پہلے آ کر میری بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔
اور حاضری نہیں بلکہ یہ مہینے اور سال جب آتے ہیں تو ہمیں بتا کے جاتے ہیں کہ اے اللہ کے ولی اس مہینے میں یہ معاملات پیش آئیں گے، اس مہینے میں یہ مصائب پیش آئیں گے۔ وہ مہینہ ہو یا وہ سال ہو، سب پہلے میری بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ یہ تو ان کے اختیار کا حال ہے جو نبی نے ان کو عطا فرمایا۔ اب ان کی نظریں دیکھیے، میرے آقا نے فرمایا ہے میں تمام دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے میں حیات کی ہتھیلی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نبی کا علم غیب دیکھو، آقا فرماتے ہیں دنیا کا کوئی چیز مجھ سے میری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، ایسے ہی پورے دنیا کو دیکھ رہا ہوں جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ اور سرکار غوث اعظم جو علم منتخب کرتے ہیں اور سرکار جو انہیں اپنا فیضان عطا کرتے ہیں، اب ان کا ارشاد سنیے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میرے ہاتھ پر ایسے رکھ دی گئی ہے جیسے رائی کا دانہ رکھ دیا گیا ہو۔ نبی کا علم دیکھو، ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میرے ہاتھ پر رائی کا دانہ رکھ دیا گیا ہو۔ اے مسلمانوں، فرض سمجھنے کی کوشش کرو، جب آپ تشبیہ دیں گے ہاتھ کی ہتھیلی سے، میرے آقا نے فرمایا تھا ساری دنیا کو ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہتھیلی کا کوئی حصہ میری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، ایسے کائنات کا کوئی ذرہ میری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مگر جب غوث اعظم فرماتے ہیں تو یہ نہیں فرماتے کہ ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھ رہا ہوں، بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کے اوپر جیسے رائی کا دانہ دیکھا ہو رکھا ہوا اسے دیکھ رہا ہوں۔ کچھ سمجھے آپ فرق کو؟ جب رائی کا دانہ ہتھیلی پہ رکھا جائے گا تو سامنے سے بھی نظر آئے گا، ادھر 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 سے بھی نظر آئے گا۔ مگر رائی کے دانے کا وہ حصہ جو آپ کی ہتھیلی کی طرف ہے وہ آپ کے نظروں سے پوشیدہ ہوگا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی شاعر دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب میری نظروں کے سامنے لوح محفوظ ہے، کائنات کو میں رائی کے دانے کی طرح دیکھ رہا ہوں، مگر میرا یہ علم نبی کے علم کے سامنے بالکل اسی طرح ہے جیسے قطرہ ایک دریا کے سامنے ہوا کرتا ہے۔ تو اے غوث اعظم، جب تمہارا علم رسول اللہ کے علم کے برابر نہیں تو یہ دو ٹانگ کا آدمی جو کہتا ہے نبی میری طرح ہے، نبی میری طرح کھاتے ہیں، نبی میری طرح پیتے ہیں، نبی میری طرح چلتے ہیں، میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں میں جسم کو دیکھنے والوں تمہیں یہ تو نظر آیا، مگر تم نے یہ نہیں دیکھا کہ تمہارے جسم پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، مگر مصطفیٰ جان رحمت کے جسم پر کبھی مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ تمہارا حال یہ ہے کہ اگر تم کسی پانی میں تھوک دو تو اس تھوک کو تم خالی بیوی بھی نہ پینا گوارا کرے گی، مگر مصطفیٰ کا حال یہ ہے تھا لعاب ذہن کو ڈال دیا ہے مصطفیٰ نے، تو نہ صرف کہ وہ پانی میٹھا ہو گیا ہے بلکہ قیامت تک کے لیے باعث شفا بن گیا ہے۔ مجھے تو نظر آیا کہ مصطفیٰ زمین پہ چلتے پھرتے تھے ہماری طرح، مگر یہ نظر نہیں آیا کہ زمین پر رہ کر چاند کو دو ٹکڑے ہی کر دیا کرتے تھے، زمین پر رہ کر سورج کو یہ پلٹا دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے انگلیوں کے کھائیوں سے مصطفیٰ پانی کے چشمے بھی ابال دیا کرتے تھے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں مصطفیٰ نے اشارہ کیا تو کنکریوں نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، کاش تم یہ بھی دیکھ لیتے۔ نبی کا اختیار دیکھو، قبضہ ہے دشمن کا، کنکریاں ہیں ابو جہل کے قبضے میں، مگر جب ابو جہل نے پوچھا نبی ہو تو بتاؤ میرے مٹھی میں کیا چیزیں مشہور ہے، واقعہ کو دہراؤں گا نہیں، بتانا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا میں بتا دوں یا تمہارے مٹھی کی چیز خود بول اٹھے کہ وہ کیا ہے؟ تو ابو جہل کہتا ہے یہ تو بہت اونچی بات ہو جائے گی، یہ بہت اونچی بات ہوگی اگر میری مٹھی کی چیز خود بول اٹھے۔ اب مصطفیٰ جان رحمت کی اشارہ ہوتا ہے، کنکریوں پہ قبضہ ہے ابو جہل کا، کنکریوں پہ قبضہ ہے دشمن رسول کا، کنکریوں پہ قبضہ ہے مشرکوں کے سردار کا، مگر اختیار چل رہا ہے میرے مصطفیٰ کا۔ مصطفیٰ نے انگلیوں کا اشارہ کیا ہے تو کنکریاں کلمہ پڑھتی نظر آتی ہیں، لا الہ الا اللہ
है। इस वाक़े ने ये बताया कि काफिर की हुकूमत में भी कलमा पढ़ा जाता है, के शिकंजे में भी कलमा पढ़ा जाता है, काफिर के कब्ज़े में भी कलमा पढ़ा जाता है। इसलिए दुनिया इस ख्याल को छोड़ दे कि हम दुनिया से इस्लाम और मुसलमानों का खात्मा कर देंगे। जिस दिन इस्लाम नहीं रहेगा, जिस दिन मुसलमान नहीं रहेगा, उस दिन ये दुनिया भी नहीं रहेगी, क्योंकि ये मुसलमान इस दुनिया के लिए अमान है, अमान है। इसलिए हमें ना छेड़ा जाए तो बेहतर है। हम तो तुम्हारे साथ इस तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं कि तुम्हें भी अखलाक की खुशबू हम पहुंचा दें कि जब इस्लाम होता कैसा है। दुश्मन का इख्तियार मगर मुस्तफा का कब्जा है, मुस्तफा का इख्तियार चल रहा है। इसलिए दोस्तों, दुश्मन के हुक्म में रह के कलमा पढ़ो, काफिर के शिकंजे में रह के कलमा पढ़ो, पता चला कि कलमा हमसे कोई छोड़ा ही नहीं सकता है। क्या कहना, वाह। तो नबी का इख्तियार कुरान से साबित, नबी का इख्तियार हदीसों से साबित, नबी का इख्तियार सहाबा के अक़वाल से साबित। सहाबी है, नबी की बारगाह में हाजिर हैं, अर्ज़ करते हैं बस सरकार को वज़ू करा रहे हैं। पैगम्बर रहमत का करम जोश पर आया। ये हज़रत रबिया है जो वज़ू करा रहे थे। मुस्तफा जा रहे मस्कुश में तो फरमाया सल अन्नी माशी या रबिया, रबिया जो चाहो आज मुझसे मांग लो। ये कौन कह सकता है? मजबूर आदमी कह सकता है, ये साहिब इख्तियार कहेगा। जाहिर है मांगने वाला तो दुनिया की बादशाह भी मांग सकता था, मगर वो नबी के सहाबी थे, नबी के बागी नहीं थे। उन्होंने जब सरकार ने फरमाया मांगो, क्या मांगना चाहते हो, तो अर्ज किया हुजूर अस्अलो का, आपसे मांगता हूँ मैं, आपसे ये नहीं कहा अल्लाह से मांगता हूँ मैं, क्या कहा? अस्अलो का, आपसे मांगता हूँ और जन्नत में आपकी रिफाकत मांगता हूँ। वाह वाह। आपसे मांगता हूँ और जन्नत में आपकी रिफाकत मांगता हूँ। तो सरकार ने फरमाया अवा गैर ज़ालिका, ये तो मैंने तुम्हें दे ही दिया, और बोलो क्या चाहते हो। तो अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह बस यही काफ़ी है। तो यही अकीदा सहाबा का था कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो साहिब इख्तियार है। यही कुरान ने कहा, यही हदीस ने कहा, यही सहाबा ने कहा। इसी की वजाहत मुजद्दिद आदम सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने अपनी किताबों में किया। किताबें लिखी तजल्लियुल यकीन बिअन्ना नबियना सैयदुल मुरसलीन, किताब लिखी सल्तनत मुस्तफा फी ममलकत कुल्ल वरा, और बेशुमार कुरान आयात को हदीस पाक से साबित किया कि हमारा नबी अल्लाह की अता से साहिब इख्तियार बन के दुनिया में तशरीफ लाया है। अबू हुरैरा हाजिर हुए मुस्तफा दाइमत की बारगाह में, अर्ज़ की या रसूलल्लाह, सुनता हूँ भूल जाता हूँ, फरमाया चादर फैलाओ। अबू हुरैरा ने चादर फैलाया, प्यारे मुस्तफ़ा ने ऐसे ही लप लिया और उसमें डाला 3 बार, ऐसे डाला 3 बार। अबू हुरैरा के चादर में डाला, बज़ाहिर को नज़र नहीं आ रहा है मगर देने वाला बहुत कुछ पता कर रहा है। जब 3 मरतबा डाल दिया तो अबू हुरैरा से कहा सीने में लगा लो, सीने से चिमटा लो। जैसे ही सीने से चिमटाते हैं अबू हुरैरा फरमाते हैं फमा नसीदो बादहु शैया, नबी ने मेरा कुव्वत हाफ़िज़ा इतना कवी कर दिया कि अब जब भी सरकार का कोई इरशाद होता था तो दिलो दिमाग में महफूज हो जाता था, अल्फाज महफूज हो जाते थे, अंदाज महफूज हो जाते थे। किस वक्त फरमाया वो वक्त महफूज रहता था। नबी ने बज़ाहिर देखने में कुछ नहीं लिया, 2 जहां की दौलतें हैं उनकी खाली हाथ में, मालिके कौनैन है 2 पांच कुछ रखते नहीं, 2 जहां की दौलतें हैं उनकी खाली हाथ में कुव्वत हाफ़िज़ा अता फरमा दिया। और किसी हुक्मरान को दुनिया का बड़ा से बड़ा हुक्मरान हो उसे इसका इख्तियार नहीं है कि शरीयत के किसी कानून में थोड़ी सी भी तब्दीली पैदा कर दे, किसी को इख्तियार नहीं है।
सोना मर्दों के लिए हराम है। आज बहुत से नौजवान दौलत के इजहार के लिए गले में सोने का चैन पहन लेते हैं। मेरे भाई, ये दुनिया में जायज़ नहीं है, मर्दों के लिए औरतों का जेवर है। इसलिए सोने का चैन हो, चाहे गले में, चाहे सोने की अंगूठी हो। एक अजीब बला चल गई है मुसलमानों में कि जब निकाह की मंगनी होती है तो लड़की के घर वाले भी लड़के को सोने की अंगूठी पहनाते हैं। मेरे भाई, ये अंगूठी पहनना मर्दों के लिए सोने का जायज़ नहीं है। अगर कभी मंगनी हो तो उसे उठा करके आप अपने जेब में रख लीजिए। जब आपकी वाइफ आएंगी तो आप उनके हाथ में पहना दीजिएगा, क्योंकि ये जेवर है औरतों के लिए, मर्दों के लिए नहीं। तो सोना मर्दों के लिए हराम। मगर आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत सुराक़ा जब हाजिर हुए थे और नबी का इख्तियार देखकर मुशर्रफ इस्लाम हो गए थे, तो प्यारे मुस्तफ़ा ने बशारत दी थी, सुराक़ा तुम्हारा उस वक्त तक के इंतकाल नहीं होगा जब तक कि तुम्हारे हाथ में कसरा के किंगन नहीं पहना दिए जाएंगे। सोने का किंगन अल्लाह के नबी ने हज़रत सुराक़ा के लिए जायज़ करार दिया। दौरे फारूकी में ये बीमार हुए तो हज़रत फारूक आदम उनकी इयादत के लिए गए कि चले देखिए अल्लाह के बहुत बड़े मशहूर साहबी हैं। तो आप फरमाते, हुजूर अब मैं नबी के फरमान पर इतना मुतमईन हूँ कि अभी मरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में तो अभी नबी के इरशाद के मुताबिक सोने का कंगन आया ही नहीं है। दौरे फारूकी में किसरा फतह हुआ, खजाने से सोने का कंगन भी आया। तो दौरे हज़रत फारूक आज़म ने हज़रत सुराक़ा के हाथों में कंगन पहनाया। कोई दुनिया काली में नहीं कह सकता है कि नाजायज़ हराम है, क्योंकि मुस्तफ़ा ने उनके लिए इरशाद फरमाया था, ए अजीजो सब के लिए हराम, मगर प्यारे मुस्तफ़ा ने हज़रत सुराक़ा के लिए जायज़ करार दे दिया। इधर कंगन पहनते हैं, उसके आंखों से आंसू बरसने लगते हैं, उनको याद आ गया अब सोने का कंगन पहना दिया गया हो तो मेरी मौत भी बिल्कुल करीब है। अजीजों, और फिर उसके बाद जल्द ही उनका विसाल हो गया। इसलिए आप ये अकीदा रखो कि हम जिस नबी को मानते हैं वो अल्लाह के अता से आलिम गैब भी है, वो हाजिर व नाज़िर भी है, वो साहिब इख्तियार भी है, वो दूर व नजदीक की खबर रखता है, वो हमारे जानों से भी ज्यादा करीब है। यही अकीदा कुरान ने दिया, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। पैगाम इमाम रज़ा कॉन्फ्रेंस यही है कि जो कुरान ने कहा उसे मानो, जो हदीस ने कहा उसे मानो, जो सहाबा ने कहा उसे मानो, जो ताबईन ने कहा उसे मानो, जो इमामों ने कहा उसे मानो। और उन उठंगे पैजामे वालों को जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने पहले ही बता दिया था कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि चेहरे पर घनी दाढ़ियां होंगी, यहाँ पर उनके निशान भी होगा, कुरान बड़ा गाढ़ा पढ़ेंगे मगर कुरान उनके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। अगर मैं उनको पाता तो ऐसे ही कत्ल करता जैसे कौमे आज कत्ल की गई थे। वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर निशाने से निकल जाता है। इसीलिए तो जालिम नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं, क्योंकि नबी ने इनका तारुफ बहुत पहले करा दिया था। अल्लाह ताला इन बराकीदों से हमें और आपको बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारे इन चंद कलिमात को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारे लिए और आप सब के लिए जरिए नजात बनाए। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा सोने की तरह निखरा हुआ है, उसमें कोई लोच नहीं है। देवबंद के 12 आलिमों को बाज़ाब्ता देवबंद में तनख्वाह रख के और देवबंद के उलमा ने कहा कि तुम अब मौलाना अहमद रज़ा की किताबों से गलतियां निकालो। 3 साल गुजर जाने के बाद बिन आखिर को इख्तियार करना पड़ा कि मौलाना अहमद रज़ा की किताबों में कोई शरई गलती नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इमाम अहमद रज़ा की कलम को और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के कलम को ज़ल्लत से महफूज फरमा दिया। इमाम अहमद रज़ा अल्लाह के नबी को आंखों के सामने
حیات دیکھتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ اپنے نبی کا دیدار اس آنکھوں سے کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ ہے بزرگان دین، یہ ہے اساتید ملت، یہ ہے ہمارے اکابر جو جنہوں نے یہ عقیدہ دیا اس عقیدے کو سینے سے لاؤ اور نبی کے دشمنوں کے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا شادی بیاہ بند کرو، یہ میں نہیں کرتا۔ یہی حدیث نے کہا ہے لا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم لا تواکلہم ولا تشاربہم ولا تجالسہم ان ماتوا فلا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم۔ پروردگار عالم ان بدعقیدوں سے ہمارے اور آپ کی حفاظت فرمائے، ایمان پر ہمیں اور آپ کو زندہ رکھے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔